پاکستان کے چوتھے فوجی ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے دور میں سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے قائم کیے گئے ادارے نیب کے عقوبت خانے اب نازی دور کی قتل گاہیں بنتے جا رہے ہیں، جہاں درجنوں اسیر اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سپریم کورٹ اور دیگر اعلیٰ عدالتیں بھی نیب کی بربریت کے خلاف رولنگز دے چکی ہیں، لیکن اب بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کون نیب کے عقوبت خانوں کو بند کروائے گا، یا پھر نیب کی حراست میں ماورائے عدالت جان کی بازی ہارنے والوں کی فہرست یوں ہی طویل ہوتی جائے گی۔ ملک کے اصل حکمران اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے سیاسی انجینئرنگ اور مخالف رہنماؤں کو سبق سکھانے کے لیے بنائے جانے والے نام نہاد احتساب کے ادارے نیب پر صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ عالمی فورمز پر بھی ہمیشہ سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ حال ہی میں عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ نیب کا ادارہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے اور لوگوں کی عزتیں اچھالنے کا کام کر رہا ہے، اور اس کا بے لاگ احتساب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تاہم تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ نیب صرف لوگوں کو ہراساں کرنے اور تشدد کرنے میں ہی ملوث نہیں، بلکہ اس کے عقوبت خانوں میں درجن بھر افراد زندگی کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس قبیح جرم کے مرتکب کسی نیب اہلکار یا افسر کو آج دن تک سزا نہیں مل سکی۔ سزا بھی دور کی بات، آج دن تک کسی بھی شخص کی نیب کی حراست میں موت کا مقدمہ بھی درج نہیں ہو سکا۔ حال ہی میں 17 اگست سن 2020 کے روز اومنی گروپ کے چیف فائنینشل آفیسر اسلم مسعود بھی نیب کی حراست میں دم توڑ گئے، جنہیں طویل عرصے تک نیب کی حراست میں رکھے جانے کے بعد جان لیوا حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ خیال رہے کہ اسلم مسعود کو اومنی گروپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کر سعودی عرب سے پاکستان لایا گیا تھا، تاہم ان کے ساتھ نیب حراست میں جو ناروا سلوک روا رکھا گیا وہ ان کی موت پر منتج ہوا۔ اسلم مسعود کے گھر والوں نے بھی ان کی موت کا ذمہ دار قومی احتساب بیورو کے اعلیٰ افسران کو قرار دیا ہے، لیکن اب تک کسی کے خلاف نہ تو کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ اس سے قبل ISI سے وابستہ رہنے والے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر نے نیب کی جانب سے مسلسل ہراساں کیے جانے سے تنگ آ کر 16 مارچ سن 2019 کو خودکشی کر لی تھی۔ نیب کی بربریت اور سفاکیت کا نشانہ بننے والوں میں ملک کے ممتاز ماہر تعلیم اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ سابق وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین بھی شامل ہیں۔ پروفیسر طاہر نے نیب کی جانب سے نفسیاتی تشدد سے تنگ آ کر اپنی جان لینے کی کوشش کی، تاہم ان کی یہ کوشش ناکام رہی، مگر کچھ ہی عرصے بعد نیب کی حراست میں 5 اپریل سن 2019 کو دل کا دورہ پڑنے کے باعث پروفیسر طاہر جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ لیکن نیب کے نازی طرف سے بنائے گئے عقوبت خانوں کی کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ یونیورسٹی آف سرگودا لاہور کیمپس کے مالک میاں جاوید احمد کی موت نیب حراست میں جن حالات میں ہوئی اسے دیکھ کر ہر کسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ طبیعت بگڑنے پر جب میاں جاوید کو اسپتال منتقل کیا گیا اس وقت بھی ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں۔ اسی قسم پرسی کی حالت میں 22 دسمبر سن 2018 کو میاں جاوید کی روح پرواز کر گئی۔ مرحوم کی ڈیڈ باڈی کی تصاویر وائرل ہونے پر ایک شور برپا ہو گیا، تاہم کسی بھی ذمہ دار شخص کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نیب کے جابرانہ ہتھ کنڈوں میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ اپریل سن 2019 میں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی عبدالرشید کے بیٹے محمد ناصر شیخ بھی نیب کی حراست میں جان کی بازی ہار گئے۔ اسی طرح ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو LDA محمد سلیم 25 دسمبر سن 2018 کو، KDA آفیسر عبدالقوی خان 3 اپریل سن 2017 کو اور نندی پور پاور پروجیکٹ کیس میں گرفتار ہونے والے قیصر عباس 1 ستمبر سن 2019 کو نیب کی حراست میں پراسرار طور پر انتقال کر گئے۔ بوگس ہاؤسنگ اسکیم کے الزام میں گرفتار ہونے والے ایڈوکیٹ ظفر اقبال 86 دن نیب کی حراست میں رہنے کے بعد 6 جون سن 2020 کو پراسرار حالات میں بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچ کر جان کی بازی ہار گئے۔ اسٹاک ایکسچینج کرپشن کیس میں نیب کی جانب سے حراست میں لیے جانے والے راجہ آصف بروقت علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے 17 مارچ سن 2019 کو احتساب بیورو کی تحویل میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ سندھ حکومت کے ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ سے بطور ایگزیکٹو انجینئر منسلک اعجاز میمن کو پہلے سکر سینٹرل جیل میں رکھا گیا تھا، بعد ازاں 31 مئی سن 2020 کو وہ بھی نیب کی حراست میں چل بسے۔ کامرس امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیئرمین چودھری ارشد کو بھی نیب کے عقوبت خانے میں 7 اگست سن 2018 کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن نیب کے عقوبت خانوں میں لوگوں کو جان سے مارنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے والے اور دوسروں کو بے عزت کر کے لذت حاصل کرنے والے نیب کی اپنی عزت اس وقت تار تار ہو گئی جب خواجہ برادران کے خلاف پیراگون کرپشن کیس میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں یہاں تک لکھ دیا گیا کہ نیب ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہا بلکہ ملک و قوم کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ یہ ادارہ روز اول سے متنازع ہے اور اس کا تصور ہی بدگمانی اور شکوک سے بھرا پڑا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ یہ ادارہ صرف سیاسی مخالفین کو دبانے اور انہیں
निशाना बनाने के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल होता है। इसे सियासी जोड़ तोड़ के लिए खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसले में यह भी लिखा गया कि नैब सियासी जमातों को तोड़ने, मुखालफिन का बाजू मरोड़ने और उन्हें सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका एहतसाब यकतरफा है। एक तरफ मुखालफिन को बरसों महीनों जेल में सड़ा दिया जाता है तो दूसरी तरफ अपनों को बड़े बड़े माली इल्जामात पर भी कुछ नहीं कहा जाता। अदालत ने करार दिया कि अवाम की नज़र में नैब की साख मजरूह हो चुकी। नैब जो बदनामी कमा रहा है उसका दायरा सरहद पार तक फैल चुका है। सजा के बगैर लोगों को कैद में डाल दिया जाता है। कैद किए गए लोगों और उनके खानदान के अफराद की तौहीन की जाती है, उन्हें अजियत दी जाती है, बदनाम किया जाता है। अदालत ने कहा कि ट्रायल से पहले या दौरान ट्रायल किसी को कैद में डालना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और अजियत का बाइस है। अगर इस इदारे को गिरफ्तारी का इख्तियार हासिल है तो इस इख्तियार को जुल्म और हिरासानी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नैब सियासी तकसीम के एक जानिब के माली स्कैंडल्स में मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकिचाता है, जबकि दूसरी जानिब के लोगों को गिरफ्तार करके बगैर किसी माकूल जवाब और सबूत के महीनों और बरसों के लिए जेल में डाल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा से पहले किसी शख्स को कैद में डालना उसकी बड़ी तजलील और बेइज्जती है। इस तरह उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचता है, मुआशरे में उनके खिलाफ नफरत पैदा होती है और उन्हें तल्ख तरीन तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। लेकिन यह भी एक तल्ख हकीकत है कि अपनी तमाम तर खराबियों और शर के बावजूद नैब यूं ही चल रहा है और इतना खराब हो चुका है कि अब यह तवक्को रखना बेकार है कि इसको चलाने वाले सुधर जाएंगे और ईमानदारी से काम शुरू कर देंगे। ये भी नामुमकिन है कि नैब के करता धरता कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेंगे, इखलाकी जुर्रत का इजहार करेंगे और मुखालफिन की इज्जतों को नहीं उछालेंगे। तजियाकारों का मौक़िफ़ है कि या तो नैब को ख़त्म किया जाना चाहिए या फिर इसके ड्रैकोनियन इख्तियारात को ख़त्म किया जाना चाहिए, जिनकी वजह से यह इदारा बिला रोक टोक अपने अकूबत खाने चला रहा है और इंसानी जानों से खेल रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।